السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میری بیوی آج بھی گیلری میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی. وہ ہمیشہ ایک کام کاج میں دل لگا کر کام کرتی تھی اور مجھے اس کی عادت بہت پسند تھی. کپڑے آج کچھ زیادہ تھے، اس لیے میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا کہ چلو میں اس کے پاس جا کر بیٹھوں گا تو اسے اچھا لگے گا اور تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی اور اس کی کچھ مدد کروں گا. جب میں اس کے پاس گیا تو وہ گھبرا گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گھبرا کیوں گئی ہے. میں نے اس سے کہا، صنم چلو میں آج تمہارے ساتھ مل کر کپڑے دھلا دیتا ہوں. میں نے بڑے لاڈ سے اسے کہا تھا اور اس کے پاس پڑی کپڑوں کی گٹھری اٹھا لی تھی. میں بھی کپڑے نکالنے ہی لگا تھا کہ اس نے میرے ہاتھ سے گٹھری چھین لی اور کہنے لگی، عمران دیکھیں شوہر کام کرتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی کمرے میں لے گئی. مجھے اس کی یہ عادت کچھ عجیب سی لگی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے گٹھری میں کچھ راز چھپا بیٹھا ہے. میری بیوی بہت ہی شرم و حیا والی تھی. شادی کے 7 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے بہت شرماتی رہتی تھی. میں چاہے جتنی بھی باتیں کر لیا کرتا تھا یا جتنا بھی بول لیتا، مگر وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی تھی. نہ ہی وہ بحث تکرار کرنے والی بیویوں میں سے تھی، اور اگر میں کہوں کہ صنم ایک پرفیکٹ بیوی تھی تو بالکل غلط نہیں ہوگا. میں دیوانوں کی طرح اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا. میں اسے چاہتا تھا کہ اس کی ہر بات کا خیال رکھتا تھا، اور اس کا خیال رکھنا میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا تھا. وہ مجھے بہت پسند تھی. پسند تو وہ مجھے اسی دن آ گئی تھی جس دن ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. میں قبرستان اپنی دادی کی قبر پر پھول چڑھانے گیا تھا. وہاں پر مجھے قبر پر ایک لڑکی روتی ہوئی نظر آئی. وہ اس کے باپ کی قبر تھی اور وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں نا، یہ دنیا مجھے کھا جائے گی. وہ رو رو کر اپنے باپ کو اپنی داستان سنا رہی تھی. وہ باپ جو سن نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ اب بھی زندہ ہی تھا. قبر کے پاس بیٹھی بیٹی کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن رہا ہے. آج مالک مکان گھر آیا تھا اور وہ مجھ سے کرائے کی بجائے میری عزت مانگ رہا تھا. میں بڑی مشکل سے بھاگ کر اپنی عزت بچا کر وہاں سے لوٹی ہوں اور یہاں مردوں کے درمیان پناہ لے لی ہے. یہ دنیا انسانوں کی دنیا نہیں ہے، حیوانوں کی دنیا ہے. یہ لوگ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے. اس سے تو بہتر ہے کہ میں اس قبرستان میں بیٹھ کر زندگی گزار دوں. میرا دل پسیج گیا تھا. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو اٹھا کر ابھی اپنی بیوی بنا لوں. مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا. میں اس کی قبر کے پاس پہنچا تو میرے قدموں کی چاپ سن کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی تھی. سنو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے جب اس سے یہ پوچھا تو اپنی چادر کے نیچے سے چاقو نکال کر اس نے اپنے گلے پر رکھ لیا تھا اور مجھے کہنے لگی کہ اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اپنی جان لے لوں گی، لیکن اپنی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گی. زندگی کا خاتمہ کر لوں گی. وہ بولے چلی جا رہی تھی. اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں سوچنے لگا کہ جب کسی بہن یا بیٹی کے سر پر والدین گھر والوں کا سایہ نہیں رہتا تو یہ دنیا اس کے لیے کتنی خوفناک بن جاتی ہے. میں نے اسے ساتھ تسلی دی اور یہ کہا کہ تم پریشان مت ہو. تمہاری عمر کی میری اپنی بھی ایک بہن ہے. میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا. میرے لفظوں کی صداقت تھی یا میرے چہرے کی شرافت کہ وہ میرے ساتھ چل پڑی اور میں اسے لے کر اپنے گھر آ گیا تھا. میں نے اپنی بہن کو سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی. میری ماں بھی بہت نرم دل عورت تھی. انہوں نے اس لڑکی کو گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی. میرے دل سے ایک قسم کا بوجھ اتر گیا تھا. اس دن کے واقعے کے بعد میرا دل بدل گیا تھا. رہ رہ کر اس لڑکی کا خیال آتا تھا. وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی. گھر میں ادھر ادھر جاتے ہوئے کتنی مرتبہ ہی میرا اور اس کا سامنا ہو جاتا تھا. ایک دن لان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کیا، ایکسکیوز می. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی. اسے دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا. اس نے کہا کہ میرا نام صنم ہے اور میں آپ سے اس دن کے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں. میرے سر سے جن لوگوں نے چادر چھیننے کی کوشش کی تھی، مجھے لگا تھا آپ بھی ان جیسے لوگوں میں سے ہوں گے، مگر میں غلط تھی. مجھے معاف کر دیں. اس ویرانے میں یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی کہ شاید آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے. اس کی بات سن کر میرا دل غم سے بھر گیا. میں جھٹ سے بولا، کوئی بات نہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارے گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ بولی، ایسی کوئی بات نہیں. یہاں تو مجھے عزت ملی ہے، مان ملا ہے
مجھ جیسی بے سہارا لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوگا؟ اس کے لہجے میں غم تھا، ایک تکلیف تھی جو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اب تو اکثر میری ملاقات صنم سے ہونے لگی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں صنم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر انہیں اچھا نہیں لگا تھا اور وہ بولی تھی، نہیں بیٹا، میں ایک بے سہارا لڑکی سمجھ کر اسے گھر لے آئی ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ مزید رشتہ داریاں نہیں نبھا سکتی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں۔ میں اسے یہ رشتہ نہیں کر سکتی۔ تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے امی کو 1000 بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن میں بھی انہی کا بیٹا تھا، ان کے لاکھ سمجھانے پر بھی مان نہیں رہا تھا۔ میں نے امی کو واسطے دینا شروع کر دیے تھے۔ میری محبت کے آگے امی نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور یوں بہت دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ ہم دونوں خوش تھے اور زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ اسی دوران میری پوسٹ لاہور سے کراچی ہو گئی۔ میں اور صنم یہاں کراچی آ کر بس گئے تھے۔ صنم ہنس مکھ سی لڑکی تھی اور وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی، اچھے انداز میں باتیں کرتی۔ میں اس کو پسند کرتا تھا، لیکن کچھ دن ہوئے تھے کہ وہ اداس رہنے لگی تھی اور ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہنے لگی تھی۔ میں نے لاکھ کہا کہ میں تمہیں کام والی رکھ دیتا ہوں، لیکن وہ ناراض ہو جاتی اور کہتی کہ نہیں، مجھے گھر کے سارے کام خود کرنا پسند ہے۔ آج ہفتہ تھا اور میں آفس سے جلدی نکل گیا تھا۔ میں نے راستے سے مچھلی اور نان پکڑ لیے تھے تاکہ صنم کو کھانا نہ بنانا پڑے۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے آواز دے دی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ میں نے ڈھونڈا، آواز لگائی، لیکن نہ جانے وہ کہاں تھی جو میری کوئی آواز سن ہی نہیں رہی تھی۔ آخر کار مجھے وہ گیلری میں کپڑے دھوتے ہوئے دکھائی دی اور میں وہیں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ لاؤ، میں تمہارے کپڑے دھونے میں مدد کر دیتا ہوں۔ مجھے اب غصہ آنے لگ گیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہر وقت بیوی کپڑے دھوتے ہوئے ملے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ سوچوں میں گم تھی اور میں نے ہاتھ کی چٹکی بجا کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی تھی۔ ایسا محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ کر بالکل خوش نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی چھا گئی تھی۔ اس نے کپڑوں کے پاس پڑی ہوئی کٹوری کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ کہا، جانے ایسا یہ کیوں کرتی ہے؟ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر میرے ساتھ لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فرائی مچھلی لایا ہوں اور وہ خوش ہو گئی۔ زندگی کی گاڑی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ہم دونوں خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کی کچھ چیزیں مجھے ہمیشہ تنگ ہی کرتی تھی۔ اس کا ہر وقت کام کرتے رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب میں آفس سے تھک کر گھر لوٹوں تو وہ مجھے مسکرا کر ملے اور ہر وقت کاموں میں نہ لگی رہے۔ اس لیے میں نے صنم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ایک کام والی کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ کوئی 40 سے 45 سال کی عورت تھی اور کافی سنجیدہ سی لگتی تھی۔ جب میں اسے لے کر اپنے گھر آیا تو صنم اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اب یہ کام والی آنٹی 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہیں گی۔ وہ خوش ہونے کے بجائے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں اس آنٹی کو الگ پیسے دیتا تھا تاکہ وہ صنم پر نظر رکھے۔ میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے کام والی آنٹی آئی ہے، اس کو دیکھ کر صنم اور بھی اداس ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی کہ آخر وہ اس کو دیکھ کر اس طرح اداس کیوں ہو گئی۔ کچھ دن گزر گئے تو میں نے صنم سے پوچھا کہ تم اس طرح اداس کیوں رہتی ہو، تو وہ فوراً بولی کہ مجھے کپڑے دھونا بہت پسند ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے اور میرے کپڑوں کو یہ عورت ہاتھ لگائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، کپڑے تم دھو لیا کرو، باقی کام آنٹی کر لیا کریں گی، جس پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ جب میں آفس سے واپس آتا تو مجھے کپڑے دھوتے ہوئے ملتی۔ مجھے صنم سے بات کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن جب وہ پیار کے 2 میٹھے بول بولتی تو میرا سارا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایک دن ہم لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ چوکیدار آیا اور مجھے آ کر بتایا کہ میرا دوست سلیم آیا ہے اور وہ صنم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے صنم کی طرف دیکھا، اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سلیم کو لان میں ہی لے آؤ۔ جب سلیم اندر آیا تو اس کی حالت عجیب سی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ بکھرے بال، گندے کپڑے میں جلدی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا کہ عمران یار، میں بھابھی سے ملنے آیا ہوں۔ پھر وہ صنم سے بات کرنے لگا کہ بھابھی، آپ کو فاریہ کا پتہ ہے، وہ کہاں چلی گئی ہے؟
اس کی آپ سے بہت گہری دوستی تھی۔ وہ کل رات سے غائب ہے میرا بیٹا، ماں کو بہت یاد کر کے بہت رو رہا ہے۔ مجھے کمرے سے خط ملا ہے جس میں سے صاف صاف لکھا ہے کہ اس کی دوستی کسی لڑکے کے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ اسی کے ساتھ جا رہی ہے، واپس نہیں آئے گی اور خلا کے نوٹس بھیجے گی۔ سلیم زاروں قطار رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری اور اس کی لو میرج ہوئی تھی، پھر وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ میں نے جب صنم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ فاریہ کہاں چلی گئی ہے۔ صنم کی زندگی نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس پر شک کرنے لگا تھا، کیونکہ پورے کراچی میں صنم کی بس ایک ہی دوست فاریہ تھی۔ اس کے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں، اس لیے اسی کو میکا جان کر وہاں چلی جاتی تھی۔ میں نے سوچا کیا پتا صنم بھی فاریہ جیسی ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے کام والی آنٹی کو صنم پر کڑی نظر رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ کچھ دن بعد آنٹی نے مجھے بتایا کہ صنم کا کردار مشکوک ہے۔ یہ سن کر میں غمزدہ ہو گیا تھا۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو سکتی ہے کہ اس کا کردار مشکوک ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات بھی گواہی دے تو میں کبھی اس بات پر یقین نہ کرتا، مگر اب آنٹی کے کہنے کے بعد میں اس پر زیادہ نظر رکھنے لگا تھا۔ حالات ایسے بن چکے تھے کہ مجھے صنم پر شک کرنا پڑا۔ آنٹی نے مجھے کہا تھا کہ تم خاموشی سے رہو، میں اس پر نظر رکھوں گی اور تم انتظار کرو۔ اگلے 7 دن خاموشی سے گزرے۔ ایک رات میں کمرے سے باہر پانی پینے کے لیے نکلا تو میں نے لاؤنج میں آنٹی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کی جانب بڑھ کر نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں ان سے مخاطب ہوا، آنٹی آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ کو کس بات سے صنم پر شک ہوا ہے؟ آنٹی روتی ہوئی بولی، بیٹا میں اسی اللہ سے ڈر کر چپ تھی کہ انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مگر سچ یہ ہے کہ تمہارا شک بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ تمہاری بیوی کے کردار میں جھول ہے۔ آنٹی مجھ سے شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ پیسے آنٹی کو دیے اور کہا کہ کسی کو بتائے بغیر آپ یہاں سے چلی جاؤ۔ اگلے دن وہ خاموشی سے چلی گئی۔ مجھے صنم نے بتایا تھا اور وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے خود ہی صنم کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چپکے سے گھر آتا تھا کہ کسی دن تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی، لیکن اسی طرح 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ میں آج بھی داخل ہوا تو وہ گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر آج وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ خاموشی سے بیٹھی نہیں ہوئی تھی بلکہ باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہاں ہاں میں محبت کرتی ہوں، تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں اپنی پوری طاقت سے چلا اٹھا تھا۔ صنم مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گٹری پکڑی ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے اس نے وہ گٹری مشین میں پھینک دی۔ مشین نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر کوئی مرد دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے وہ اسے کمرے میں لے آیا اور چیخنے لگا، میں نے تم سے کتنی محبت کی، کتنا مان دیا تمہیں، مگر تم نے مجھے کیا دیا؟ دھوکہ، صرف دھوکہ۔ وہ رونے لگی تھی اور میں بھی رو رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ روتی رہی مگر میں نے کوئی ترس نہ کیا۔ زندگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں سارا دن گھر سے باہر آتا، دیر گیا گھر لوٹتا، مجھے اپنا گھر ہی کاٹنے کو دوڑتا۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میری بہن کی کال آئی، اسے صنم کا ذکر کیا تھا۔ میں نے فون کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اپنے کانوں سے اس کا نام بھی سنوں۔ مجھے خوابوں میں وہ نظر آتی تھی، مجھ سے حساب مانگتی تو میں پریشان ہو جاتا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا، مجھے چکر آنے لگے تھے۔ ایک دن میں آفس کی سیڑھیوں میں چکرا کر گر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹینشن لینے کی وجہ سے برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ ان حالات میں مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بہن کو کال کر کے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرا بھرپور خیال رکھتی، مجھے باتوں میں مصروف رکھتی۔ ایک دن صنم میرے خواب میں آئی، وہ میرا گریبان پکڑے رو رہی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کمرے میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ بہن میرے کمرے میں آئی، اس نے سارا دے کر صوفے پہ بٹھایا، پانی پلایا۔ میں کمرے کی تلاشی لے رہا تھا کہ شاید صنم کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے، مگر کچھ نہ ملا۔ مجھے گیلری کا خیال آیا۔ میں نے سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ مجھے یقین تھا گیلری سے کچھ نہ کچھ ثبوت مل جائے گا۔ مجھے یاد تھا کہ جب میں نے اسے گھر سے نکالا تھا تو وہ خالی ہاتھ تھی۔ میں گیلری سے کپڑے ادھر ادھر پھینک کر کچھ تلاش کر رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ صنم بے گناہ نکلے۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے دیکھ کر صنم نے وہ پوٹلی مشین میں پھینک دی تھی۔ میں نے مشین میں جا کر دیکھا تو گٹری جھوکی تو پڑی تھی۔ میں نے جھٹ سے اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولنا شروع کر دیا تھا۔ جب میں نے اس میں پڑی چیزیں دیکھی تو میرا دل پھٹ گیا تھا۔ اس میں چھوٹی سی گڑیا اور ایک چھوٹا سا سویٹر تھا۔
اور چھوٹے بچے کی بہت سی دوسری چیزیں بھی پڑی تھی جنہیں دیکھ کر میں سروں کو تار رونے لگا تھا۔ اب مجھے صنم بہت یاد آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرے پاس ہو، میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ میری بہن مجھے تسلیاں دے رہی تھی۔ میں نے اپنا سر زور زور سے دیوار میں مارنا شروع کر دیا تھا، تب بہن مجھے اپنے سر کی بلاؤنج میں لے گئی اور بولی کہ بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، یہ سب کس کی چیزیں ہیں؟ میں رو پڑا اور بتایا کہ صنم نے یہ سب چیزیں اپنے بچے کے لیے لے کر رکھی ہوں گی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا میری ایک چھوٹی سی بے وقوفی ہمارے گھر کو آگ لگا دے گی۔ میں نے تو صنم سے صرف یہ کہا تھا کہ ابھی ہم اپنے بچے کو اس دنیا میں نہیں لائیں گے تاکہ میں ترقی کر لوں اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں۔ مجھے کیا پتا تھا میری اس بات کو وہ دل پر لے لے گی، اپنی چھوٹی سی دنیا ان بے جان چیزوں کے سہارے گزارنے لگے گی۔ میری بہن میری باتیں سن کر روتی تھی اور کہنے لگی بھائی جس دن آپ نے اسے گھر سے نکالا تھا وہ میرے پاس آ گئی تھی اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے اس بات کا شدید دکھ تھا، آپ نے اس پر شک کیا، وہ چاہتی ہے کہ آپ سے کھلا لے لے، مگر بھائی میں چاہتی ہوں آپ صنم کو منا کر واپس گھر لے آئیں۔ اگر آپ شرمندہ ہیں تو جائیں، صنم ابھی بھی ہمارے گھر میں میری ساس کے پاس موجود ہے، اسے منا کر لے آئیں۔ یہ سب سن کر میں شرمندہ بھی تھا اور حیرت میں بھی کہ صنم نے کتنا کچھ برداشت کیا تھا اور مجھ سے کبھی کوئی شکایت بھی نہ کی تھی۔ میں اگلے ہی دن اسے لینے کے لیے بہن کے گھر پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگ گیا، مگر اس نے مجھے میرے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ تو ہم سب کی خوشیاں ہی چاہتے تھے، آپ یہی چاہتے تھے کہ جب ہماری اولاد اس دنیا میں آئے تو اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ میں ہی بے وقوف تھی جو ان سب باتوں کو اپنے دل سے لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتی تو شاید ہماری زندگی کی خوشیاں بڑھ سکتی تھیں۔ قصوروار آپ نہیں، صرف آپ نہیں، میرا بھی جرم اتنا ہی ہے، یہ کہتے ہوئے پھٹ پھٹ کر رو دی تھی اور میں نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ اس سارے واقعے سے میں نے یہ سیکھا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ اعتماد اور بھروسے پر